جب آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدحتی کلام کہے جائیں تو اسے نعت کہا جاتا ہے، اور بزرگان دین، اکابرین اور عظیم شخصیات کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو کلام لکھے جاتے ہیں وہ منقبت کہلاتے ہیں۔ نعت ایک عظیم عبادت ہے اور منقبت وہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ نعت دربار رسالت سے جوڑتی ہے اور منقبت ہمیں ہمارے اسلاف سے جوڑتی ہے۔ منقبت کے شعبے میں احمد فراز کی ایک منقبت ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی شان میں۔ احمد فراز کی نعت گوئی کے حوالے سے ہم کلام کر چکے ہیں، اور احمد فراز کی منقبت نگاری، یہ منقبت نگاری میں احمد فراز نے کیا کیا شاعرانہ مضامین باندھے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ امام حسین کی منقبت میں احمد فراز کہتے ہیں: حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے۔ اس مطلع سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اس کلام کی نوعیت کیا ہے۔ یہ کلام دربار امام حسین میں امام حسین سے مخاطب ہو کر اپنے احساسات اور جذبات کو شاعرانہ اسلوب میں پیش کرنا ہے۔ احمد فراز کی جو ہم نے نعت پیش کی تھی اس میں بھی دربار رسالت میں آقائے دو جہاں سے خطاب تھا، اور اس خطاب میں اپنی عاجزی، انکساری اور حضور کی عظمتوں کا بیان تھا۔ اس منقبت میں بھی امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے امام حسین کو مخاطب کر کے احمد فراز اب کیا کچھ کہتے ہیں وہ دیکھیے۔ حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے۔ یہ صنعت تضاد کا شعر ہے کہ جہاں ایک جانب امام حسین کی عظمتوں کا بیان ہے اور دوسری جانب اپنی پستیوں کا ادراک ہے۔ اپنی پستی کا جب احساس ہو جائے تو پھر بلندی کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ احمد فراز اپنی کم مائگی، بے مائگی کا اعتراف کرتے ہیں اور امام حسین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور شعور بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ پر آپ کی پستی کھل جائے تو پھر بلندی کی جانب سفر کے لیے ضروری ہے کہ ایسے سے وابستہ ہو جائیں جو پہلے سے بلند ہے۔ پھر احمد فراز کہتے ہیں: برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، تو فرش راہ کئی ہیں زیر بام ہم جیسے۔ اب یہاں برنگ ماہ یہ ایک استعارہ ہے کہ جس طریقے سے آسمان پر چاند، چودھویں کا چاند چمکتا ہے اور اس کا اجالا اپنے اندر ایک حسن رکھتا ہے، تو اس استعارے سے امام حسین کی بلندیوں اور امام حسین کی ذات سے پھیلنے والے نور ہدایت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: برنگ ماہ ہے بالائے بام تجھ جیسا، تو فرش راہ کئی ہیں زیر بام ہم جیسے۔ اے حسین آپ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہیں، تو زیر بام اسی فلک کے نیچے ہم جیسے بھی ہیں جو آپ کے اجالوں سے اپنے باطن کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، جو خاص تیری طرح ہیں نہ عام ہم جیسے۔ وہ لوگ جو نہ تو بالکل ہم جیسے بے نام و نشان ہیں اور نہ تیری طرح خاص ہیں،
وہ اپنی ذات کی معرفت کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ آخر وہ ہیں کہاں. اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو بلند سے وابستہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے ہم ہیں کہ جو بے نام و نشان ہے، عام ہے. جو عام ہے اس کو چاہیے خاص سے جڑ جائے، جو پست ہے اس کو چاہیے بلند سے وابستہ ہو جائے. جو نہ خاص بن سکا نہ عام بن سکا پھر اس کی کوئی شناخت نہیں ہے. وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں. جو خاص تیری طرح ہے نہ عام ہم جیسے. یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے، یہ سب ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے. یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے. کربلا در حقیقت حق اور باطل کے مارکے کا نام ہے. تو جب بھی حق اور باطل میں چشمک ہو، حق اور باطل میں کشمکش ہو، تو اس کو کربلا کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. حقیقی کربلا تو ایک ہی ہے، لیکن کربلا حق اور باطل کا ایک استعارہ بھی ہے. تو احمد فراز یہاں کہتے ہیں کہ یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے، یہ سب ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے، کہ جو ہر کربلا میں حق اور باطل کے مارکے میں ہم شامل ہوتے ہیں، اور یہ سب ہمارے دوست ہمارے ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے ہیں. بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے. اب ایک منظر کشی ہے. بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے، سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے. کہ جب ولائے حیدر کرار کی سزا میں مصلوب کیا جا رہا تھا، اور ہم بھی اے حسین آپ کی محبت میں سزا پانے کو آگے بڑھے، تو کتنے ہی ایسے تھے جو ہم سے پہلے دار پر موجود تھے. اب جو شعر ہے اس میں اس طبقے کا ذکر ہے جس کو علامہ اقبال ملا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. ملا سے مراد علماء نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال جب ملا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک خاص سوچ ہے جو مذہب کے نام پر شدت پسندی اور تنگ نظری اپنے اندر رکھتی ہے. اس خاص پس منظر میں علامہ اقبال ملا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو اسی ملا کا تذکرہ کرتے ہوئے احمد فراز کہتے ہیں، اور یہاں جملہ مجھے یاد آ گیا جون ایلیا کا. جون ایلیا یہ کہتے تھے کہ علامہ اقبال نے لفظ ملا کو سب سے پہلے بطور تبرہ استعمال کیا ہے. احمد فراز کہتے ہیں خطیب شہر کا مذہب ہے بیعت سلطان. کہ وہ جو ملا ہے وہ تو ہر دور کے حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، وہ تو حاکم کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے. ہر دور کا ملا وہ اپنے دور کے حاکم کا قرب چاہتا ہے. خطیب شہر کا مذہب ہے بیعت سلطان، تیرے لہو کو کریں گے سلام ہم جیسے. اے حسین آپ کے لہو کو تو سلام ہم کریں گے، ہم جیسے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دنیاوی مفادات نہیں ہیں، ہمارے دنیاوی اغراض و مقاصد نہیں ہیں. ہم بے نام و نشان لوگ ہیں. ہمارا سہارا آپ کے سوا کون ہے؟ آپ کے لہو کو سلام ہم جیسے کریں گے. تو سر بریدہ ہوا شہر نا سپاساں میں، نا قدروں کے شہر میں. اے حسین آپ کا سر انور جسم اقدس سے جدا کیا گیا. یہ شہر نا سپاسوں کا تھا، نا قدروں کا تھا. تو سر بریدہ ہوا شہر نا سپاساں میں، زباں بریدہ ہوئے ہے تمام ہم جیسے. اے حسین آپ نے تو اپنا سر کٹوا دیا حق کی خاطر،
اور ہم وہ ہیں جو آپ کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے، ہم اپنی زبان کٹوا چکے ہیں، ہماری زبان قطع ہو چکی ہے، زباں بریدہ ہوئے ہیں تمام ہم جیسے۔ نیسم تمار کی مثال موجود ہے کہ محبت علی میں زبان کٹوا دی، فراز دار سے نیسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ مقطع پہن کے خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فراز، ہم نے جام شہادت نوش کر لیا، ہمارا لباس ہماری شہادت کی گواہی دے رہا ہے، سر کٹے ہوئے ہیں، پہن کے خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فراز، بغاوتوں کے علم تھے مدام ہم جیسے، ہم نے ہر دور میں اس دور کے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ہمیشہ ہم جیسے تھے جو علم بغاوت بلند کرتے آئے، اور یہ علم بغاوت ظالم کے مقابلے پر بلند کرنا اے حسین ہم نے آپ سے سیکھا ہے، آپ سے سیکھا ہے کہ ظالم کے ظلم کے آگے قیام کیسے کیا جاتا ہے اور اس قیام کی قیمت کیسے چکائی جاتی ہے۔